رقص بسمل، تحریر نبیلہ عزیز، قسط نمبر 2۔ تو پھر یہ بھی سوچ لو میرے دوست کہ یہاں ہر کوئی ولید رحمان بھی نہیں ہے، بے ایمانی کی خاطر ایمان پر دروازے بند کر دینے والا۔ تیمور نے بھی اسے دو بدو جواب دیا تھا۔ خیر چھوڑو اس بات کو، یہ بحث لا حاصل ہے، ولید نے سر جھٹکا۔ تم نے شروع سے ہی یہ سوچا ہوا ہوتا ہے کہ تمہیں اس بحث میں متفق نہیں ہونا، اسی لیے آخر میں آ کر بحث کو لا حاصل قرار دے دیتے ہو۔ تیمور کو اس کے اس طرح دامن چھڑا دینے پر مزید غصہ آیا۔ کیا تم مجھ سے کبھی متفق ہوتے ہو جو میں ہو جاؤں؟ ولید نے چھڑنے والے انداز میں پوچھا۔ تم سے متفق ہونا بھی بہت مشکل ہے میرے لیے۔ اینی وے تم یہ بتاؤ کہ مجھے انوائٹ کر کے تم خود کہاں غائب ہو جاتے ہو؟ میں پچھلے 1 گھنٹے سے بے وقوفوں کی طرح اکیلا بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ کیا تم نے مجھے یہاں بیٹھنے کے لیے انوائٹ کیا تھا؟ ولید کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بس یار وہی مسئلہ آ گیا تھا، ولید نے بال کھجاتے ہوئے کہا۔ کون سا مسئلہ؟ تیمور نے ناسمجھی سے پوچھا۔ بے ایمانی آڑے آ گئی تھی، بڑی مشکل سے پیچھا چھڑا کر آیا ہوں۔ ولید کے جواب پر تیمور نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ دل چاہ رہا ہے ابھی یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں۔ میں تمہاری خاطر اتنی گرمی میں ہر کام جلدی ختم کر کے فیکٹری سے سیدھا یہیں آیا ہوں۔ تمہارے بتائے ہوئے وقت سے 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوا۔ بھوک سے برا حال ہے اور تم ہو کہ کول ڈاؤن میری جان، کول ڈاؤن۔ جب تمہیں کسی سے محبت ہوگی تو پھر پوچھوں گا کہ تم سے کہ بندہ ہر کام میں لیٹ کیسے ہوتا ہے۔ ولید نے ہاتھ اٹھا کر اسے غصہ کرنے سے روکا تھا، لیکن تیمور کو یہ بات بھی ناگوار گزری تھی۔ شٹ اپ یار، محبت جیسے مقدس نام کو بدنام تو نہ کرو۔ تیمور نے فلرٹ کو محبت کا نام دینے پہ اسے ٹوک دیا۔ اوکے یار اوکے، ویسے محبت بھی آج کل اس نوبت پہ آ گئی ہے کہ دیکھنے والوں کو فلرٹ معلوم ہوتی ہے، ولید نے ہنس کر کہا۔ لیکن تیمور نے جواباً کچھ بھی نہیں کہا۔ ولید نے اس کی خاموشی پر اس موضوع کو سمیٹنے کی خاطر ویٹر کو طلب کر لیا۔ کھانا تم آرڈر کرو گے یا محبت کی طرح یہ کام بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا؟ ولید نے جان بوجھ کر ایک بار پھر اسے چھیڑنے کی کوشش کی، لیکن تیمور اس کی شرارت بھانپتے ہوئے خاموشی اختیار کر گیا اور ذرا سی گردن موڑتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ مجھے پتا تھا، مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ کام بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ خیر کوئی بات نہیں تیمور حیدر، اللہ بھلا کرے گا تمہارا، ولید نے کہتے ہوئے آہ بھری اور پھر ویٹر کو تیمور کا پسندیدہ کھانا آرڈر کرنے لگا، جس پہ نہ چاہتے ہوئے بھی تیمور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ چلو شکر ہے بے رونق چہرے پر بہار تو آئی، ولید نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بہت ڈھیٹ انسان ہو تم، تیمور نے اسے گھورا۔ ڈھیٹ ہونے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں یار، ویسے ڈھیٹ کو معزز لفظوں میں مستقل مزاج بھی کہا جاتا ہے، جیسے ولید رحمان ڈھیٹ اور تیمور حیدر مستقل مزاج۔ غور کرو تو مطلب ایک ہی ہے، ولید نے فخر سے کالر کھڑے کیے۔ اب ایسی ڈھٹائی پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں بھلا، تیمور حیدر نے بے بسی ظاہر کی۔ ولید بے ساختہ قہقہا لگا کر ہنسا، تیمور بھی اسے دیکھتے ہوئے ہنس پڑا۔ آج بہت خوشگوار لگ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تیمور نے بلاخر پوچھ ہی لیا۔ جو بات تمہیں بہت پہلے پوچھ لینی چاہیے تھی وہ اب پوچھ رہے ہو، ولید سنبھل کر بیٹھ گیا۔ پوچھنا چاہتا تھا لیکن تم نے کل سے اب تک پوچھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ یہ تمہارا موڈ، یہ ہنسی، یہ لنچ وغیرہ، آخر کس سلسلے کی کڑیاں ہیں؟ تیمور نے اب کافی سنجیدگی سے پوچھا۔ ولید ایک بار پھر مسکرایا۔ سوچا ہمیشہ تمہارا کھایا ہے، آج تمہیں کھلا دوں۔ ولید کا لہجہ ذرا گھمبیر سا دھیما سا پڑ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تیمور حیدر کی آنکھوں میں تعجب سمٹ آیا۔ ارے کچھ نہیں یار، کچھ نہیں کہہ رہا، بس مجھے جاب مل گئی ہے اس لیے آج تمہیں انوائٹ کیا ہے۔ اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ تمہیں انوائٹ کرنے کے علاوہ کچھ سوجا ہی نہیں، ولید نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ریئلی؟ تیمور کو اس کی جاب کا سن کر ایک دم خوشی کا ایک جھٹکا سا لگا۔ مبارک ہو یار، بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ تیمور کو اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے آج
ولید کو نہیں، اسے جاب مل گئی ہو۔ اس نے ولید سے ہاتھ ملاتے ہوئے بڑی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دبایا، شاید اس لیے کہ ولید کی بے روزگاری اس کے دل میں کسی پن کی طرح چپتی تھی، اور وہ چاہنے کے باوجود بھی اس دل میں چبھی اس پن کو نکال نہیں سکتا تھا، کیونکہ ولید اسے اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وہ اتنا خوددار تھا کہ کبھی بھی تیمور حیدر کا سہارا لینے کی کوشش نہیں کی تھی اس نے، حالانکہ تیمور نے اسے بارہا جاب کی آفر کی تھی، اسے اپنے ساتھ اپنے بزنس میں شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ولید کسی طور بھی نہیں مانا تھا۔ وہ دوستی کو دوستی کی حد تک ہی رکھنا چاہتا تھا، مدد اور امداد کی حد تک نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ایسا کرنے سے اس کی نظریں نیچی ہو جائیں گی، اور نیچی نظروں کے ساتھ رشتے نہیں نبھ سکتے، چاہے دوستی کے ہوں چاہے رشتہ داری کے۔ تھینک یو میرے یار، وہ تیمور کو اتنا خوش دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ لیکن یار تم نے یہ سب کیوں کیا ہے؟ فضول میں اتنے پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی مشکل سے تو تمہیں جاب ملی ہے، بجائے اس کے کہ تم پیسے سنبھال کے رکھو الٹا ضائع کر رہے ہو۔ تیمور نے اسے سرزش کی تھی۔ پیسے سنبھالنے کے لیے کیا تم کافی نہیں ہو جو میں بھی پیسے سنبھالنا شروع کر دوں؟ وہ پھر سے اپنا ٹریک بدل چکا تھا۔ تیمور نے اسے خفگی سے دیکھا۔ ارے یار اب اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ بھی تو سوچو کہ پیسے سنبھالنے کے لیے کوئی تجوری اور لاکر تو ضرور ہونا چاہیے، جبکہ میرے پاس تو صرف یہ جیب ہے، اور تم جانتے ہو جیب میں پیسے ذرا کم ہی ٹکتے ہیں۔ لیکن تمہارے مخلصانہ مشورے پر غور کرتے ہوئے میں سوچ رہا ہوں کہ مہینے 2 مہینے کی تنخواہ جمع کر کے ایک تجوری خرید لوں، جس میں باقی کے مہینے پیسے سنبھالتا رہوں گا۔ ولید نے تیمور کی بات کو سنجیدگی سے لینے کی زحمت نہیں کی تھی، بلکہ الٹا مذاق اڑا دیا تھا۔ ولید پلیز یار، کبھی کسی بات کو تو سنجیدگی سے لے لیا کرو۔ ارے یار لے تو رہا ہوں سنجیدگی سے، اور بھلا کس طرح لوں؟ یا پھر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی پینٹ اور شرٹ کی تمام جیبیں بند کرا دوں، تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری؟ ولید نے تیمور کو زج کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن تیمور پھر بھی سکون اور تحمل سے کام لے رہا تھا۔ دیکھو ولید، تم کام کرو گے، محنت کرو گے، پیسہ ضائع کرو گے تو کیا حاصل ہوگا تمہیں؟ الٹا تمہیں نقصان ہوگا۔ جبکہ پیسے سنبھال کے رکھو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، گھر والوں کو سہولت ہو جائے گی، وہ پیسہ ماں جی اور بہن بھائیوں کے کام آئے گا، مشکل وقت اور مجبوری میں کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ اس لیے پلیز ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ احتیاط کیا کرو۔ تیمور نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ولید رحمان سمجھ جانے والی مٹی سے نہیں بنا۔ وہ ہمیشہ وہی کرتا تھا جو اس کے من میں سماتا تھا، ورنہ لاکھ کوشش کر لی جاتی وہ کسی اور کام کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ دیکھا جاتا تو کافی متلون مزاج آدمی تھا، لیکن کبھی کبھی اڑی پہ بھی آ جاتا تھا، جیسے اس نے تیمور کی جاب نہ کرنے پہ کی تھی۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ تیمور کی جاب نہیں کرے گا، سو اس نے نہیں کی۔ اللہ مالک ہے یار، اچھا برا وقت سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم جوڑ جمع کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ ادھر ہم سالوں تو کیا صدیوں کے لیے جمع کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، اور ادھر ہمیں اگلے ایک پل کی بھی خبر نہیں ہوتی کہ اگلے پل ہمیں سانس لینا بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ ولید کی بات میں انسان کی زندگی کی ایک ایسی سچائی، ایسی حقیقت بول رہی تھی جسے سن کر کوئی بھی انسان چند ثانیے کے لیے چپ ہو سکتا تھا۔ سو تیمور حیدر بھی چپ ہو چکا تھا۔ سر پلیز، ویٹر نے آ کر انہیں متوجہ کیا اور پھر ٹیبل پر کھانا سرو کر دیا۔ آج تمہاری وہ خوبصورت پیے کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آئی؟ میں تو اس لیے خوش تھا کہ وہ بھی آئے گی، ولید نے کھانا شروع کرتے ہوئے کہا۔ تیمور اس کی شرارت پر ہنس پڑا۔ ولید کا مقصد بھی اسے ہنسانا ہی تھا، کیونکہ وہ تیمور کو خوشگوار موڈ اور خوشگوار ماحول میں کھانا کھلانا چاہتا تھا۔ سو اب وہ دونوں قدر ہلکے پھلکے اور خوشگوار موڈ میں کھانا کھا رہے تھے۔ فارا بیٹی کہاں ہو؟ وہ بیڈ پر بیٹھی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ٹی وی دیکھنے میں محو تھی جب منظر رحیم اسے پکارتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔
جی ممی، کیا بات ہے؟ اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے ٹی وی کی آواز کم کر دی. فارغ ہو؟ وہ آگے بڑھ کر اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی. جی تقریباً فارغ ہی ہوں. کیوں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ فارا بیڈ پر بکھرے فیشن میگزین سمیٹ کر ان کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گئی. ارے نہیں بیٹا، مسئلہ تو کوئی نہیں ہے. وہ دراصل میں تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ میں صبح کراچی جا رہی ہوں. تم ساتھ چلو گی کیا؟ ان کے پوچھنے پر فارا چونک گئی. آپ کراچی جا رہی ہیں؟ مگر کیوں؟ اسے اچنبھا ہوا. بس کسی کام سے جا رہی ہوں. ایسا کون سا ضروری کام آن پڑا ہے کہ آپ یوں اچانک جانے کے لیے تیار ہو گئیں؟ فارا وجہ جاننے کی کوشش میں تھی. سمینہ سے ملنے جا رہی ہوں، انہوں نے اسے مختصر بتایا. سمینہ آنٹی سے ملنے؟ خیریت؟ اب کی بار تو وہ اور بھی چونکی تھی. کہا نا کوئی کام ہے، ساری باتیں بتانے والی نہیں ہوتی. بولو تمہارا ارادہ ہے جانے کا یا نہیں؟ وہ بات ٹالتے ہوئے بولی. میں کیوں جاؤں گی بھلا، آپ کو کام ہے، آپ جائیں. اس نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی کے انداز میں منع کر دیا. اتنا عرصہ ہو گیا ہے تمہیں کراچی گئے ہوئے، میں نے سوچا کہ آب و ہوا تبدیل ہو جائے گی. ساشا وغیرہ اتنا مس کرتی ہیں تمہیں. ہم 4-5 روز میں واپس آ جائیں گے. انہوں نے اسے ساتھ چلنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن فارا کا فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. ساشا وغیرہ مس کرتی ہیں تو وہ یہاں آ جائیں، ضروری تو نہیں ہے کہ ہم ہی جائیں. فارا نے ناگواری سے کہا. منزہ رحیم نے ٹھٹک کر بیٹی کے تیور دیکھے. کیا بات ہے، موڈ کیوں آف ہے تمہارا؟ انہوں نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا. اس کے چہرے کے زاویے تنے ہوئے تھے. میرا موڈ آف نہیں ہے، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیشہ ہم لوگ ہی ان سے ملنے کراچی جاتے ہیں، وہ لوگ تو کبھی بھی ہم سے ملنے فیصل آباد نہیں آئے. فارا کے رویے نے انہیں تشویش میں مبتلا کر دیا. تو اس میں حرج ہی کیا ہے بھلا، وہ آئیں یا ہم جائیں، بات تو ایک ہی ہوئی نا. انہوں نے فارا کو مطمئن کرنا چاہا. بات ایک کیسے ہو سکتی ہے ممی، آنے اور جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہمیشہ آپ ہی جاتی ہیں، کبھی وہ کیوں نہیں آئیں؟ فارا نہ جانے کیوں ضدی سے انداز میں ان سے بحث میں الجھ گئی تھی، حالانکہ ضد اس کے مزاج کا خاصا نہیں تھی. فارا، یہ کن چکروں میں پڑ گئی ہو تم؟ اپنوں میں یہ لین دین نہیں ہوتا. وہ ملیں گے تو ہم ملیں گے، وہ آئیں گے تو ہم جائیں گے. بیٹا اگر یہی باتیں سوچنے بیٹھ جائیں گے تو سارے رشتوں میں دراڑ پڑ جاتی ہے، دلوں میں بدگمانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے ان باتوں کو سوچنے سے پرہیز کرنا چاہیے. انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی. یہی بات کراچی والوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آتی مامی؟ اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا. اس کا ننیال کراچی میں تھا. ایک ماموں اور 2 خالائیں کراچی میں ہی مقیم تھیں. البتہ ایک خالہ شارجہ میں ہوتی تھیں، جن کے بیٹے سے فارا کی بڑی بہن حمدہ بیاہی گئی تھی، اور فارا سمینہ خالہ کے بیٹے سے منسوب تھی. یہ نسبت 2 سال پہلے ان کے بیٹے کی خوشی اور رضامندی سے ہی ٹھہرائی گئی تھی. لیکن اب فارا، انہوں نے اسے تنبیہی نظروں سے گھورا تھا. پلیز ممی، آپ کو جانا ہے تو جائیں، میں نہیں جا رہی. وہ تمام میگزین اٹھا کر بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی. تمہیں اتنا غصہ کس بات کا ہے؟ اب مسز رحیم کا لہجہ بھی بدل چکا تھا. مجھے کسی بات پر غصہ نہیں ہے. وہ میگزین ریک میں رکھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور بے وجہ ہی کلینزنگ لوشن لے کر اپنے چہرے پر مساج کرنے لگی. شاید وہ اپنے اندر کے غبار کو چہرے سے ظاہر ہونے سے چھپا رہی تھی. آفاق نے کچھ کہا ہے؟ انہوں نے اسے کریدا. آفاق کے پاس کچھ کہنے کے لیے فرصت نہیں ہے. اس کا لہجہ تلخ ہو گیا. تمہارے پاس تو فرصت ہے نا، تم کہہ دیا کرو. منزہ رحیم نے نرمی سے کہا. لیکن فارا تب اٹھی. 2 سال سے مجھے ہی فرصت ہے اور میں ہی کہتی آ رہی ہوں. اسے ان 2 سالوں میں ایک بار بھی فرصت نہیں ملی کہ وہ کچھ کہہ دے. فارا جھٹکے سے ان کی سمت پلٹ آئی. کیا مطلب؟ کیا تمہاری آفاق سے بات نہیں ہوتی؟ انہیں حیرانی ہوئی کہ ان کے خیال میں تو فارا اور آفاق
کا آپس میں رابطہ ہوتا رہتا تھا. ہوتی ہے ہر 6 ماہ بعد. جب ہر لڑکی کی طرح میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی اپنے منگیتر سے باتیں کروں، اور پھر دل کی اس چاہت سے مجبور ہو کر میں بے اختیار اس کا سیل نمبر ڈائل کر لیتی ہوں. موڈ نہ ہو تو کال ریسیو نہیں کرتا، موڈ ہو تو کر لیتا ہے. میرا حال پوچھتا ہے، مجھ سے ہی آپ سب کا حال پوچھتا ہے. حال پوچھنے کے دوران ہی اچانک اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے سیل کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے، سیل ڈیڈ ہو جائے گا، اس لیے بات نہیں ہو پائے گی. لہذا وقت سے پہلے ہی اللہ حافظ. 2 سال میں 4 بار اسے کال کی تھی، 2 بار کال ریسیو نہیں ہوئی اور 2 بار اللہ حافظ. فارا نے ماں کو خاص تلخ انداز میں ساری تفصیل سے آگاہ کیا. منزہ رحیم بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی. مجھے بتائیے ممی، آج کل کے دور میں ایسا کون سا لڑکا ہے جو اپنی منگیتر سے بات نہیں کرنا چاہتا؟ حماد بھائی اور ساشا آپس میں منگیتر ہے نا، ان کا پورا دن آپس میں باتیں کرتے ہوئے گزر جاتا ہے. آپ ابھی ان دونوں کے نمبر ڈائل کیجئے اور دیکھ لیں، آپ کو ان دونوں کے نمبرز اس وقت بھی بزی ملیں گے. بھلا کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں. ان کی دنیا ایک دوسرے سے شروع ہو کر ایک دوسرے پر ختم ہو جاتی ہے، جبکہ آفاق یزدانی کی دنیا شروع بھی کہیں اور سے ہوتی ہے اور ختم بھی کہیں اور ہی ہوتی ہے. لیکن ممی، اب کی بار آپ کراچی جائیں تو اسے اتنا ضرور بتا دیجیے گا کہ اس کے لیے ہمیشہ کھلا رہنے والا دروازہ بند بھی ہو سکتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے 6 ماہ بعد میں اسے کال کروں اور کہوں کہ آفاق یزدانی، اس سے پہلے کہ تمہارے سیل کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے، اللہ حافظ. فارا نے کبھی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں کی تھی، لیکن آج جب بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی. منزہ رحیم دم بخود کھڑی رہ گئی، جبکہ فارا واش روم میں بند ہو چکی تھی. واش روم کا دروازہ دھڑام سے بند ہوا تھا. دروازے کی اس زوردار آواز پہ منزہ رحیم کی عقل اور سوچ کا دروازہ بھی کھل گیا تھا. اس عقل اور سوچ کا جس سے انہوں نے فارا اور آفاق کے حوالے سے کبھی کام ہی نہیں لیا، جس سے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ فارا خوش کیوں نہیں ہے، یا پھر آفاق کی طرف سے کبھی اس خوشی کا اظہار کیوں نہیں ہوا. اور جب اس نہج پر سوچا تھا تو دل و دماغ ایک الجھن کے باعث تناؤ سا پیدا کا شکار ہو گیا تھا. فارا ایسی تو نہیں تھی، اتنی تلخ، اتنی ضدی. وہ تو بہت نرم دل کی، بہت میٹھی تھی، ٹھنڈی طبیعت کی، تحمل مزاج، جو کہا جاتا فوراً مان لیتی تھی. کبھی کسی بات پر ضد اور انکار نہیں کرتی تھی. لیکن اب وہی فارا تلخ اور چڑچڑی ہو رہی تھی، اتنی کہ ماں کے سامنے بولنے پر مجبور ہو گئی تھی. منزہ رحیم کا ذہن الجھتا ہی جا رہا تھا. ان کے ذہن میں سمینہ یزدانی کی باتیں بھی گردش کر رہی تھیں. ان سے فون پر بات ہوئی تھی، وہ بھی کچھ پریشان لگ رہی تھی، اور ادھر فارا کا بھی یہی حال تھا. اللہ رحم کرے. انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اللہ سے اس کا رحم مانگا تھا. صبح کے 7 بجے کا وقت تھا. بی گل برآمدے میں بچھے تخت پر بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھیں. عافیہ بیگم معمول کے مطابق کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں، جبکہ ماروا صبح گھر کی صفائی ستھرائی کے کاموں سے فارغ ہو کر شاور لینے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی تھی. آج کل گرمی بہت شدید تھی. صبح 6 بجے ہی سورج دھوپ کے گھنگرو باندھے ہوئے پوری کائنات کے سر پر ناچتا ہوا محسوس ہوتا تھا. سورج کے اس ناچ کے دوران محض منہ ہاتھ دھو کر گھر سے نکلنا بے حد محال لگتا تھا. سو وہ روزانہ صبح شاور لے کر ہی یونیورسٹی کے لیے نکلتی تھی. تب ہی یونیورسٹی میں کچھ وقت سکون سے گزر جاتا تھا. وہ پورے 15 منٹ شاور لینے کے بعد باہر نکلی تھی اور اب اندر باہر چکراتی کچھ ڈھونڈتی پھر رہی تھی. عافیہ بیگم کو اس کی تلاش کی خبر نہیں تھی، تاہم 11ویں سپارے کی آخری سطریں عقیدت سے پڑھتی بی گل کو اس کی تلاش کا اندازہ ہو چکا تھا. اسی لیے قرآن پاک جزدان میں لپیٹتے ہوئے پہلا سوال اسی سے کیا. کالا دوپٹہ ڈھونڈ رہی ہو نا؟ برآمدے کے کونے میں رکھی لکڑی کے استری سٹینڈ کے نچلے خانے میں جھانکتی ماروا ان کے سوال پر ٹھٹک کر سیدھی ہوئی تھی. جی وہی ڈھونڈ رہی ہوں. کہاں ہے؟ اس کے انداز میں کوف تھی.
پہلے مجھ سے تو پوچھ لیتی. کل عافیہ نے کپڑے دھو کر رسی پر پھیلائے تھے تو ساتھ وہ دوپٹہ بھی تھا. وزن میں ہلکا تھا، ٹھہر نہیں سکا، ہوا کے پہلے جھونکے سے ہی اڑ کر باہر کے دروازے پر جا گرا تھا. میں نے سوچا کہ خراب ہو جائے گا، اس لیے استری کر کے تمہاری الماری میں رکھ کر آئی تھی، اور میں اتنی دیر سے اسے باہر ڈھونڈتی پھر رہی ہوں. ماروا جھجلا گئی تھی. بیٹا، کسی بھی چیز کو باہر ڈھونڈنے سے بہتر ہوتا ہے کہ بندہ پہلے اندر کی تلاشی لے. جو باہر نہیں مل رہا وہ اندر ضرور مل جاتا ہے. تم نے اندر دیکھنے کی زحمت کی ہوتی تو تمہیں باہر ڈھونڈنے کی کوفت نہ اٹھانا پڑتی. بی گل کی بات تو سادہ سی تھی لیکن مفہوم بہت گہرا تھا، اور ماروا اس کی گہرائی کو سمجھ کر ٹھٹک سی گئی تھی. اس نے آج تک زیادہ باتیں بے گل کی ہی سمجھی تھیں، ورنہ کسی اور کی بات تو وہ پلے سے ہی نہیں باندھتی تھی. اس نے آج تک اپنی سگی ماں کی باتوں پر کان نہیں دھرے تھے. وہ اگر بات سنتی تھی تو صرف بی گل کی، کیونکہ وہ اس کے مطلب کی بات کرتی تھی، اس کی حمایت میں بولتی تھی، اور شاید اسی لیے وہ بی گل کے بہت قریب تھی. بچپن سے لے کر جوانی تک اس کا زیادہ رجحان بی گل کی طرف ہی رہا تھا. اب یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ اپنا دوپٹہ لو اور ناشتہ کرو. بی گل قرآن پاک احتیاط سے سنبھالتے ہوئے تخت سے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ عافیہ بیگم ان کا ناشتہ ٹرے میں سجائے برآمدے میں ہی لے آئی تھیں. لائیے قرآن پاک میں رکھ دیتی ہوں، آپ ناشتہ کر لیں. عافیہ بیگم نے ناشتے کی ٹرے تخت پر رکھتے ہوئے بی گل کے ہاتھوں سے قرآن پاک بڑے احترام سے تھام لیا. جیتی رہو، اللہ خوش رکھے. وہ انہیں دعائیں دیتے ہوئے دوبارہ تخت پر بیٹھ گئیں. عافیہ بیگم اندر قرآن پاک رکھنے چلی گئی. تم بھی ناشتہ کر لو، ٹھنڈا ہو جائے گا. انہوں نے کمرے سے واپس آتے ہوئے اسے بھی اطلاع دی تھی. جی آ رہی ہوں. وہ سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی اور الماری سے دوپٹہ نکال کر گلے میں ڈالتی ہوئی کچن میں آ گئی. تمہارے فائنل ایگزامز کب اسٹارٹ ہو رہے ہیں؟ وہ سر جھکا کر بیٹھی ناشتہ کرنے میں مشغول تھی جب عافیہ بیگم بھی اپنے لیے چائے کا کپ لے کر اس کے سامنے آ بیٹھی. اسی مہینے کے اینڈ میں اسٹارٹ ہو رہے ہیں. وہ لسی کا گلاس اٹھاتے ہوئے آہستگی سے بولی. اور کب تک ختم ہوں گے؟ 2 یا 3 ہفتے تو لگ ہی جائیں گے. کیوں، خیریت؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ماروا کا لہجہ سنجیدہ مگر انداز لاپرواہ سا تھا. میں اسی لیے پوچھ رہی ہوں کہ تمہاری ایجوکیشن تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے. اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کچھ سوچا تو ہوگا تم نے. عافیہ بیگم نہ جانے کیوں بلا ارادہ ہی اس کے ارادے پوچھ بیٹھی تھیں. فی الحال ایگزامز کے بعد تو تھیسس پر کام کرنا ہوگا. تھیسس کے بعد ہی ڈگری ملتی ہے. ڈگری ملتے ہی میرا پہلا ارادہ کراچی جانے کا ہے، اور میرے اس ارادے کو آپ بھی جانتی ہی ہوں گی. یہ ارادہ تو بچپن سے میرے ساتھ چلا آ رہا ہے. ماروا لسی کا گلاس واپس چھوٹی سی ٹیبل پر رکھتے ہوئے اطمینان اور سکون سے بولی. لیکن اس سکون اور اطمینان پہ عافیہ بیگم کا سکون اور اطمینان ایک پل میں غارت ہو گیا تھا. ان کے چہرے پر اضطراب کا جال بچھ گیا تھا، اور ان کا یہ اضطراب ماروا سے چھپا ہوا نہیں رہا تھا. لیکن پھر بھی وہ ان کی کیفیت سے انجان بن گئی اور بڑی مہارت سے نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی. ارادہ میرا ہے اور پورا بھی مجھے ہی کرنا ہے، اس لیے آپ کو خواہ مخواہ خود پر ٹینشن سوار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ میری ماں ہیں، مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ کی دعا چاہیے. ماورا کا مضبوط اور مستحکم لب و لہجہ اور انداز دیکھ کر عافیہ بیگم کو اپنے ہاتھوں سے ایک ریت پھسلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی. انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے ان کی مٹھی خالی رہ جائے گی، اور اس مٹھی کے خالی رہ جانے کا خوف اور خدشہ ان کے دل کو یکبارگی سہا گیا تھا. یہ خوف ان کے چہرے اور ان کی آنکھوں میں سمندر کی بکھرتی لہروں کی طرح پھیلتا جا رہا تھا. ماورا، تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں جانتی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، اور آپ بھی جانتی ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. کراچی جا کر وہاں رہنا، وہاں بسنا میرا خواب ہے. کراچی میرے بابا کا شہر ہے، کراچی میرا شہر ہے. اس شہر میں کوئی اپنا نہیں ہے.
تو کیا اس شہر میں کوئی اپنا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ شہر تو اپنا ہے نا. اپنے شہر میں جا کے رہنے، آباد ہونے کا ارادہ اتنا بڑا اور اتنا ہولناک نہیں ہے کہ آپ اتنی خوفزدہ ہو جائیں. اور اگر آپ کے دل میں یہ خیال اور یہ خوف بھی ہے کہ میں وہاں جا کر آپ کے ہاتھوں سے نکل جاؤں گی، آپ کی اختیار آپ کے قابو میں نہیں رہوں گی، تو آپ کی یہ سوچ غلط ہے. کوئی بھی طاقت مجھے آپ سے دور نہیں کر سکتی، اور اس چیز کے لیے آپ کو مجھ پہ نہ صحیح اپنے اللہ پر تو یقین ہونا چاہیے. یقین انسان کو ڈگمگانے نہیں دیتا، ڈرنے نہیں دیتا. پیچھے نہیں ہٹنے دیتا، ثابت قدم اور پرعزم رکھتا ہے. مگر افسوس آپ نے کبھی یہ طاقت نہیں آزمائی. آپ کو اپنی ذات پہ یقین نہیں تھا تو آپ آج یہاں ہیں. مجھے اپنی ذات پہ یقین ہے تو دیکھیے گا میں کل کہاں پہ ہوں گی، کیونکہ مجھے اپنے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پہ بھی بہت یقین ہے. زمین اور آسمان کی وسعتوں جتنا یقین، اتنا یقین کہ اگر میں یہ تصور کر لوں کہ دنیا میری مٹھی میں ہے تو یقین جانیے ایک دن واقعی دنیا میری مٹھی میں ہوگی. ماورا نے کھڑے کھڑے اپنی ماں کو لیکچر سنا دیا تھا. حالانکہ لیکچر دینے کا شعبہ تو ان کا تھا، لیکن اسکول کی حد تک. گھر میں یہ کام یا تو بیگل کرتی تھی یا پھر ان کی بہادر بیٹی بے خوف ماورا مرتضیٰ کرتی تھی. اور اس وقت بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا، اور جواباً وہ کچھ کہنے کے لیے سوچتی رہ گئی تھی. یہ یقین آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا، آزما لیجیے گا. اللہ حافظ، وہ سنجیدگی سے کہتی ہوئی باہر نکل گئی. برآمدے میں تخت پر بیٹھی بیگل نے اسے پیچھے تک دیکھا تھا. وہ ماورا کا تنتنا دیکھ کر جوان ہو اٹھی تھی. تیز دھار انداز و اتوار والی تیکھی چھری سی ماورا ان کے کلیجے کی ٹھنڈک تھی. وہ اسے دیکھ کر جیتی تھی، خوش ہوتی تھی. اس وقت بھی وہ اس کے پیچھے پڑھ کر پھونک رہی تھی، جبکہ وہ گھر کی دہلیز عبور کر گئی تھی. وہ پچھلے 15 منٹ سے بس سٹاپ پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس روٹ کی بس آج شاید لیٹ ہو گئی تھی، ورنہ اتنا انتظار تو کبھی نہیں کرنا پڑا تھا. ماورا بار بار اپنی خوبصورت سے ڈول سی کلائی پر بندھی نازک اور نفیس سی رسٹ واچ پر ٹائم دیکھتی ہوئی پریشان ہو رہی تھی. وہ پہلے ہی گھر سے دیر سے نکلی تھی اور اب 15 منٹ یہاں ضائع ہو گئے تھے. اس کی پریشانی لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہی تھی. وہ کوفت کے مارے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی مطلوبہ بس کا دور دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا. بیٹا، آج جس بس کے انتظار میں تم ہو وہ نہیں آئے گی. کل ڈرائیور، کنڈکٹر اور کالج کے اسٹوڈنٹ لڑکوں کا جھگڑا ہو گیا تھا. ڈرائیور کو بہت مارا تھا ان لوگوں نے، اس لیے شاید بسوں کی ہڑتال ہے آج. اس بس سٹاپ کے ساتھ ہی ایک بوڑھا آدمی بوٹ پالش کرنے کا کام لے کر بیٹھا ہوا تھا. ماورا اسے روزانہ دیکھتی تھی، اور وہ بھی ماورا کو روزانہ آتے جاتے ہوئے دیکھتا رہتا تھا. اسی وجہ سے اسے ماورا کی مطلوبہ بس کا بھی پتا تھا. چنانچہ اس نے اسے مزید انتظار سے بچانے کی کوشش کی. اوہ نو، یہ تو بہت برا ہوا ہے. میں یونیورسٹی کیسے جاؤں گی؟ پہلے ہی اتنا لیٹ ہو چکی ہوں. ماورا تو جیسے سر پہ ہاتھ مار کر رہ گئی. انکل، آپ کو پتا ہے کہ وہ بس نہیں آئے گی؟ اس نے اپنی تسلی کے لیے ایک بار پھر پوچھ لینا بہتر سمجھا. بیٹا، مجھے خود بھی نہیں پتا تھا. وہ تو اخبار والا بتا کر گیا ہے کہ کل اسی سڑک پر جھگڑا ہوا تھا. میں کل جلدی چلا گیا تھا، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ یہ واقعہ کیوں اور کس وقت ہوا تھا. اس نے اسے تفصیل بتائی. اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اب کسی بھی بس کا انتظار کرنا فضول ہے. ماورا خود کلامی سے ایسے انداز میں کہتی ہوئی فٹ پاتھ سے اتر آئی. اللہ حافظ. وہ اس آدمی کو اللہ حافظ کہتی ہوئی واپسی کے لیے قدم بڑھا چکی تھی، اور ابھی 4 قدم بڑھی تھی کہ پیچھے سے ایک تیز رفتار گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی آئی اور اس کے قریب آ کر ایک جھٹکے سے رک گئی. ماورا! یہ آواز فارا کی تھی. ماورا نے ایک دم پلٹ کر پیچھے دیکھا. ارے فارا، تو تھینک گاڈ یار تم آ گئی. فارا کو دیکھ کر ماورا کو اتنی خوشی شاید پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہوئی تھی.
مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آج بسوں کی ہڑتال ہے، اسی لیے یونیورسٹی جا کر دوبارہ تمہیں لینے کے لیے آ گئی ہوں۔ فارا نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا تھا۔ شکر ہے اللہ کا، ورنہ میں تو مایوس ہو کر گھر جا رہی تھی۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس کی نظر اس بوٹ پالش کرنے والے کی سمت اٹھی تھی۔ وہ انہی کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ وہ نرمی سے ہاتھ ہلا کر گاڑی میں بیٹھی اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ فارا نے ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ آج بچوں کی ہڑتال ہے؟ ماروا نے ذرا سنبھل کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ راستے میں تو مجھے احساس ہی نہیں ہوا اور نہ ہی پتا چلا کہ کسی قسم کی کوئی ہڑتال ہے۔ وہ تو میں یونیورسٹی پہنچی تو کچھ لڑکے لڑکیاں بات کر رہے تھے، تب میرا پہلا خیال تمہاری ہی طرف گیا۔ میں تو فوراً تمہیں لینے کے لیے آ گئی۔ اگر تم مجھے یہاں نہیں ملتی تو میں تمہارے گھر آنے والی تھی۔ فارا ڈرائیو کرتے ہوئے اسے ساری تفصیل بھی بتا رہی تھی، جس کے آخر میں آ کر ماورا ٹٹک گئی تھی۔ گھر؟ تم بھول گئی ہو فارا، میں نے تمہیں اپنے گھر جانے سے منع کیا ہوا ہے۔ ماورا نے اسے ٹوکا۔ اوہ سوری، میں اپنے دھیان میں تھی، مجھے یاد نہیں رہا کہ تمہاری امی کو میرا آنا جانا پسند نہیں ہے۔ فارا معذرت خواہانہ لہجے میں بولی۔ نہیں فارا، بات صرف تمہاری نہیں ہے، وہ تو کسی کا بھی آنا جانا پسند نہیں کرتی۔ انہیں شروع سے ہی میرا کسی کے ساتھ دوستی کرنا، میل جول رکھنا اور ایک دوسرے کے گھروں تک آمد و رفت بڑھانا پسند نہیں ہے۔ اسی لیے تو میں نے کبھی کوئی دوست نہیں بنائی سوائے تمہارے، کیونکہ تم تو میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اسی لیے امی کی اس قدر مخالفت کے باوجود بھی میں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ لیکن تم یہ مت سمجھو کہ میری امی کو تم سے کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ یہ بات تو سب پر لاگو ہوتی ہے، ہر انسان پر جس سے میں دوستی کرنے کا یا کلوز ہونے کا سوچتی ہوں۔ ماورا نے فارا کے دل میں آئی غلط فہمی اور بدگمانی دور کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی امی کے حوالے سے فارا اپنے دل میں کوئی میل رکھے۔ لیکن کیوں فارا؟ لیکن کیوں یار؟ ویسا کیوں کرتی ہیں؟ دوستی تو اتنا پیارا، اتنا پاکیزہ اور اتنا خوبصورت رشتہ ہے، اور وہ اسی رشتے کو ناپسند کرتی ہیں۔ فارا کو ہمیشہ ماورا کی امی کی یہ اس سوچ پر تعجب ہوا تھا۔ اس کے سوال پر ماورا گہرا سانس کھینچ کر رہ گئی۔ بس یار، سب کی اپنی اپنی تھنکنگ اور اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے۔ میں یا تم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ کسی کے کہنے سے کسی دوسرے کی نہ تو کوئی تھنکنگ چینج ہوتی ہے نہ پوائنٹ آف ویو، اس لیے کچھ کہنا بیکار ہے۔ انہیں دوستوں کا آنا جانا پسند نہیں ہے، اس لیے میں نے بھی کبھی تمہیں اپنے گھر آنے جانے کی اجازت نہیں دی۔ خواہ مخواہ تمہارے آنے سے وہ لجتی رہیں تو مجھے کیا خوشی ہوگی تمہارے آنے کی۔ اگر ہماری دوستی آنے جانے کے بغیر بھی اچھے طریقے سے نبھ رہی ہے تو بس ہمیں اور کیا چاہیے۔ اور ویسے بھی تم میرے گھر نہیں آ سکتی، لیکن میں تو کبھی کبھار تمہارے گھر آ جاتی ہوں نا، اور تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ ماورا نے اسے مطمئن کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن ماورا آنٹی کو اس پابندی، پلیز یار چھوڑو اس بات کو، کوئی اور بات کرو۔ یہ بتاؤ تمہارے گھر والے کیسے ہیں؟ انکل اور آنٹی کی کیا مصروفیات ہیں آج کل؟ ماورا نے موضوع تبدیل کیا۔ حماد بھائی اور جواد دونوں ٹھیک ہیں۔ حماد بھائی عشق و عاشقی لڑانے کے ساتھ ساتھ ڈیڈی کا بزنس میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، اور جواد لاہور میں ہاسٹل کے مزے لے رہا ہے۔ ڈیڈی دبئی گئے ہوئے ہیں، اور ممی، فارا اپنے دھیان میں بتاتے بتاتے ممی کے ذکر پہ آ کے ٹھہر گئی۔ ماورا نے اس کے چپ ہو جانے پر چونک کر دیکھا۔ اور ممی؟ اس نے فارا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اور ممی آج کراچی جا رہی ہیں۔ فارا کو نہ چاہتے ہوئے بھی بات مکمل کرنا پڑی تھی۔ کراچی جا رہی ہیں؟ کیوں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ماورا نے ذرا سنجیدگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، فارا نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیا مطلب، کیوں پتہ نہیں؟ بس نہیں پتا تو نہیں پتا۔ رات کو سونے سے پہلے ممی میرے بیڈ روم میں آئی تھیں مجھے بتانے کے لیے کہ وہ کراچی جا رہی ہیں۔ میں نے بھی یہی پوچھا تھا کہ وہ کیوں جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی کام ہے اس لیے وہ جا رہی ہیں، سمینا آنٹی سے ملنے جا رہی ہیں۔ فارا کے لہجے میں ہلکی تشویش اور خفگی کی آمیزش بھی تھی۔ پھر؟ ارے بھائی پھر کیا؟ پھر انہوں نے مجھے بھی ساتھ چلنے کا کہا تھا، مگر میں نے انکار کر دیا۔ وہ سر جھٹک کر بولی۔ ارے پاگل، انکار کیوں کر دیا؟
ماورا کو حیرت ہوئی. بس دل نہیں چاہ رہا تھا جانے کو، اس لیے انکار کر دیا. فارا قدرے بیزاری سے بولی، اف اللہ ری قسمت، ایک میں ہی ہوں کہ کراچی جانے کے لیے دن گن رہی ہوں، اور ایک تم ہو کہ کتنے سکون اور کتنے لاپرواہی سے انکار کیے جا رہی ہو. کاش تمہاری ممی نے یہ آفر مجھے کی ہوتی. ماورا نے آہ بھرتے ہوئے بڑی حسرت سے کہا. فارا اس کی حسرت کو بہت پہلے سے جانتی تھی، اس لیے پتا تھا کہ ماورا کو کراچی جانے کا کتنا جنون ہے. میں صرف چپل پہنتی اور دوپٹہ اوڑھ کر ان کے ساتھ چل پڑتی، اپنا سامان باندھنے میں بھی کوئی ٹائم ویسٹ نہ کرتی. ماورا خوشی خوشی اپنے خیالات بتا رہی تھی. اور اپنی امی کے بارے میں سوچا تم نے؟ وہ کیا کرتی؟ فارا نے اسے عافیہ بیگم کی مخالفت یاد دلائی. انہیں کیا کرنا ہے بھلا، انہیں بھی ایک دن میرے ساتھ چلنا ہے، میرے ساتھ رہنا ہے آخر. ماورا کو پورا یقین تھا. یہ تو ہے، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ اگر شادی کے بعد میں جا کر رہوں تو تم بھی میرے ساتھ کراچی میں ہی ہو، ہم دونوں دوستوں کا ساتھ ہمیشہ اسی طرح رہے. فارا نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. اور یہ تو تب ہوگا جب آفاق یزدانی تمہیں بیاہ کر لے جائے گا. ویسے کہیں تمہاری امی کا کراچی جانے کا ارادہ اسی سلسلے کی کڑی تو نہیں؟ ماورا نے اپنا شک ظاہر کیا اور فارا کو بغور دیکھا. نہیں یار، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ لوگ یہاں آتے، ممی کو وہاں نہ بلاتے. یہ بھی عقل والی بات کہی ہے تم نے، لیکن یار امیر لوگ ہو، آپ کچھ بھی کر سکتے ہو، بیٹی والوں کو گھر بلا کر بھی بات کر سکتے ہو. ماورا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا. کچھ بھی ہو یار، لیکن ہر بات کا ایک طریقہ ہوتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بات ہوگی. فارا نے کہتے ہوئے ایگریکلچر یونیورسٹی کے سامنے گاڑی کو بریک لگائے تھے. اوکے مان لیتی ہوں، لیکن دیکھ لینا بات کوئی ایسی ہی ہوگی. ماورا کہہ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی. فارا بھی گاڑی لاک کر کے اس کے پیچھے ہی آ گئی. اب ان دونوں کے قدم تیزی سے اٹھ رہے تھے. آفاق، کہاں جا رہے ہو؟ وہ خاموشی سے سیڑھیاں اتر کر کوریڈور کی سمت بڑھ رہا تھا جب سمینہ یزدانی کی آواز پر اس کے قدم ٹھٹک کر رک گئے. جہاں روز جاتا ہوں، اس نے نپے تلے سے لہجے میں جواب دیا. آج رہنے دو، آج تمہارے پاپا آفس میں سب سنبھال لیں گے، آج تم گھر پر رہو. آفاق یزدانی ان کی بات پر چونک گیا. کیوں؟ گھر پہ کیوں رہوں؟ کوئی خاص وجہ؟ خاص ہی ہے. وہ دراصل فیصل آباد سے منزہ آ رہی ہیں، اس لیے تم اسے ریسیو کرنے ایئرپورٹ چلے جاؤ. سمینہ یزدانی نے ذرا ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا. منزہ آنٹی آ رہی ہیں؟ مگر کیوں؟ آفاق ایک بار پھر چونکا تھا، کیونکہ منزہ آنٹی کا ان کے گھر آنا بے معنی نہیں ہو سکتا، ورنہ وہ جب بھی کراچی آتی تھیں ہمیشہ حیدر ماموں کی طرف ہی آتی تھیں، اس لیے اس کا چونکنا وجہ تھا. اب مجھے کیا پتا وہ کیوں آ رہی ہیں؟ کیا میں فون پہ ہی ان سے پوچھنا شروع کر دیتی کہ وہ کیوں آ رہی ہیں؟ سمینہ یزدانی سب کچھ جانتی تھیں، بلکہ انہوں نے خود ہی تو منزہ کو کراچی بلایا تھا، لیکن وہ آفاق کے سامنے جان بوجھ کر انجان بن گئی تھیں. ٹھیک ہے، وہ آ رہی ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن آپ مجھے کیوں روک رہی ہیں؟ آفاق اپنے تاثرات کنٹرول کرتے ہوئے لاپرواہی سے بولا. بتایا تو ہے تمہیں ایئرپورٹ جانا ہے اسے لینے کے لیے. سمینہ یزدانی جھنجھلا گئیں. میرا جانا ضروری ہے کیا؟ گھر میں ڈرائیور ہے، گاڑیاں ہیں، آپ کسی کو بھی بھیج سکتی ہیں. وہ بھی جواباً جھنجھلا کر ہی بولا. وہ ہمارے گھر آ رہی ہیں، ہمارے لیے آ رہی ہیں، اور ہم اسے ریسیو کرنے ڈرائیور کو بھیج دیں؟ کیا یہ مناسب لگے گا؟ سمینہ یزدانی نے بیٹے کو شکایتی نظروں سے دیکھا. پلیز ماما، گاڑی ہماری ہے، ڈرائیور ہمارا ہے، ہمارے گھر آ رہی ہیں، تو اس میں غیر مناسب کیا ہے؟ ڈرائیور کا ریسیو کرنے کے لیے جانا غیر مناسب ہے، یا پھر میرا ریسیو کرنے کے لیے جانا غیر مناسب ہے؟ آفاق کسی بھی صورت ایئرپورٹ نہیں جانا چاہتا تھا، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ماں کے ساتھ الجھ پڑا. سمینہ یزدانی اس کے رویے پر روحانسی سی ہو گئی. ان کا دل بھر آیا. وہ پہلے کبھی بھی ان سے اس طرح پیش نہیں آیا تھا.
ہمیشہ نرمی، علاوت اور احترام سے بات کرتا تھا، حد سے زیادہ حساس اور خیال رکھنے والا تھا، لیکن اب وہی آفاق اتنی سختی سے بات کر رہا تھا کہ سمینہ یزدانی برداشت نہیں کر پائیں، خصوصاً فارا کے حوالے سے۔ تم جاؤ گے یا نہیں؟ انہوں نے جیسے آخری بار پوچھا۔ I'm sorry، میں نہیں جا سکتا، مجھے آفس میں ضروری کام ہے، بائے۔ وہ لا تعلقی سے کہتے ہوئے پلٹ کر کوریڈور کی سمت بڑھ گیا تھا۔ سمینہ یزدانی وہیں کھڑی سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ شدید حیران تھی کہ آخر آفاق کو ہوا کیا ہے۔ وہ پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن اب ایسا کیوں ہو گیا تھا؟ وہ فارا کے نام پر کھل اٹھتا تھا، اسے اتنا پسند کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا کہ 2 سال پہلے اس نے خود سے ہی ساری شرم و لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے سمینہ یزدانی سے کہا تھا کہ وہ منزہ آنٹی سے فارا کا ہاتھ مانگ لیں، اور وہ اپنے بیٹے کی ایسی شوخی، ایسی بے اختیاری پہ ایک پل بھی نہیں رہ سکی تھیں اور فوراً منزہ سے فارا کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ اپنی منگنی پہ بھی وہ بے پناہ خوش تھا، اور سمینہ یزدانی اس کی خوشی دیکھ کر اپنے اندر کا غم بھولنے لگی تھی۔ لیکن منگنی کے فوراً بعد آفاق کا رویہ بدلتا چلا گیا۔ فارا کے حوالے سے اس کی ساری خوشیاں اور سارے شوق بجھ کے رہ گئے۔ وہ دنوں میں ہوا کے رخ کی طرح بدلا تھا، اور اس کا یہ بدلنا سمینہ یزدانی کے سینے میں گھاؤ کر گیا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر کرتی رہتی تھی کہ آخر وہ کیوں فارا کی محبت اور چاہت سے ہٹ گیا ہے۔ اسے اپنے نام کی انگوٹھی پہنانے اور اسے اپنی ذات سے منسوب کرنے کے بعد وہ ایسا سرد مہر اور لا تعلق کیوں ہو گیا ہے؟ اور اس کیوں پر آ کر ان کی ساری سوچیں نڈھال ہو جاتی تھیں۔ وہ پہلے ہی ایک غم کی ستائی ہوئی تھی، اور اب ایک اور غم ان کی ذات کو اپنے اذیتناک پنجوں میں دبوچ رہا تھا، جس سے بچنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھیں، لیکن انہیں کامیابی نہیں ہو پا رہی تھی۔ سمینہ، کیا بات ہے؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اشتیاق یزدانی سیڑھیاں اترتے ہوئے ان کے قریب آ گئے۔ سمینہ یزدانی ان کی آواز اور اپنے کندھے پر ان کے ہاتھ کے لمس کو چونک کر متوجہ ہوئیں۔ اشتیاق، انہوں نے روحان سے لہجے میں کہتے ہوئے اشتیاق یزدانی کا بازو تھام لیا۔ وہ کافی نڈھال سی لگ رہی تھیں۔ اشتیاق یزدانی ان کے نڈھال انداز اور بے بسی کی کیفیت کی وجہ بن کہے سمجھ گئے تھے۔ تو وہ تمہارے روکنے پر بھی نہیں روکا؟ وہ کافی پرسوچ اور متفکر سی آواز میں بولے۔ اشتیاق، وہ ایسا نہیں تھا، وہ ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ میری بڑی سے بڑی بات کو بھی حکم سمجھ کر سر جھکا دیتا تھا، اور اب وہ میری چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ماننا تو دور کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتا، اور فارا اس کے تو ذکر سے بھی دور بھاگتا ہے، نام ہی نہیں سننا چاہتا۔ میں منزہ سے کیا کہوں گی، کس منہ سے بتاؤں گی کہ میرا بیٹا اپنی محبت سے پھر گیا ہے؟ فارا سے منہ موڑ چکا ہے وہ فارا کا نہیں رہا، بلکہ وہ تو میرا بھی نہیں رہا۔ وہ جو انسان اپنی ماں کا بھی نہ رہے، وہ کسی اور کا کیسے رہ سکتا ہے؟ مجھے اس پہ بہت مان تھا اشتیاق، وہ میرا بڑا مان توڑنے پر تلا ہوا ہے۔ میں کیا کروں آخر؟ سمینہ یزدانی نڈھال اور شکستہ سے انداز میں کہتے ہوئے رو پڑی، اور اشتیاق یزدانی انہیں سہارا دے کر کمرے میں لے آئے۔ دیکھو سمینہ، آج جب وہ گھر آتا ہے تو ہم اس سے فائنلی بات کرتے ہیں، آخر وہ کیا چاہتا ہے، کن چکروں میں ہے، ہم سے صاف صاف بات کرے، کسی اور لڑکی میں انوالو ہے تب بھی بتائے، اور اگر کوئی اور وجہ ہے تب بھی آگاہ کرے، ہمیں اس طرح اندھیرے میں تو نہ رکھے، کوئی فیصلہ تو کرے، کچھ بتائے تو صحیح۔ اشتیاق یزدانی خود اس معاملے کو لے کر بہت پریشان تھے، لیکن پھر بھی سمینہ یزدانی کو تسلی دے رہے تھے۔ اشتیاق، اس سے کہیے کہ میں انیق کا غم سینے میں دفن کیے اگر زندہ سلامت ہوں تو صرف اس کی خاطر، میرے جینے کی وجہ ہے وہ، اگر وہی ایسا کرے گا تو میں کیسے جیوں گی؟ سمینہ یزدانی کے سینے میں دفن ان کے بیٹے کا غم جب زندہ ہوتا تھا تو وہ جیتے جی مر جاتی تھی، اور آج کل تو یہ غم کچھ زیادہ ہی سوا ہو گیا تھا۔ وہ دوہرے غم، دوہری اذیت کا شکار تھیں، غم سہنا مشکل ہو گیا تھا ان سے۔